learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المائدہ آیت 46۔ وکفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے علی آثارہم ان کے آثار پر بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی اسرائیلی نبیوں کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، مصدقا لما تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، من التوراتی تورات میں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی حق کے ساتھ گواہی دینے والے تھے اور اس شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ ہم نے اس کو انجیل وحی کی جو کتاب مقدس ہے، تورات کی تکمیل کرتی ہے۔ انجیل گمراہی سے بچانے کے لیے ہدایت ہے اور اس میں حلال و حرام کے احکامات کی روشنی ہے اور مشکلات کا حل ہے۔ جو کچھ تورات میں ہے وہی کچھ انجیل میں ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا اور تصدیق کرنے والی تھی اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، من التوراتی تورات میں سے۔ انجیل تورات کی صداقت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی موافقت کر کے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ انجیل سے اہل تقوی ہدایت حاصل کرتے ہیں اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلاتی ہے۔ انجیل زندگی کے لیے مکمل نصیحت ہے اور اہل تقوی ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل اہل انجیل، بما انزل اللہ فیہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے۔ یہاں پہ اہل انجیل کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے کریں۔ نصارہ پر لازم اور واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ انجیل کے مطابق اور جو کچھ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اور جو فیصلے نہ کریں، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو فاسق کہا گیا ہے، یعنی ایسے لوگ اپنے رب کی اطاعت اور سچائی کی راہ کو چھوڑ کر باطل کی طرف جانے والے ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں تو وہ فسق، ظلم اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے رب کی اطاعت سے نکلنے والے باطل کی طرف جانے والے اور حق کو چھوڑنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ الکتاب سے یہاں مراد قرآن پاک ہے، بالحق سے مراد سچائی ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب اپنی خبروں اور احکامات میں سچائی پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اس لیے اتاری تاکہ اس کے مطابق لوگوں کے جو اعتقادات ہیں وہ درست ہو جائیں۔ مصدقا لما جو تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ من الکتابی اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، یعنی قرآن پاک پہلی کتابوں کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اور ان کی موافقت کرتا ہے۔ قرآن میں دیے گئے قوانین پچھلی کتابوں کے مطابق اور اس میں موجود خبریں ان کی خبروں کی تصدیق کرتی ہیں۔ ومہیمنا اور نگہبان ہے، علیہ ان پر۔ مہیمن کا معنی امانت دار، نگہبان۔ قرآن گویا اگلی آسمانی کتابوں کا محافظ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرآن امین ہے تمام سابقہ کتابوں پر، قرآن پاک پچھلی کتابوں کے مضمونوں پر نگہبان ہے۔ یہ ہر اس حق کی پیروی کی ترغیب دیتا ہے جو پچھلی کتابوں میں پیش کیا گیا، یہ حق کے راستوں کو واضح کرتا ہے، لہٰذا جس کی قرآن پاک گواہی دے دے تو وہ قابل قبول ہے۔ فاحکم بینہم چنانچہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اسی کے مطابق فیصلے کرو۔ خاص معاملہ قاتل کے قتل اور زانی کے رجم کا تھا۔ ولا تتبعوا اور آپ نہ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق اس میں سے جو حق آپ کے پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کی اتباع سے روکا ہے۔ یہود کی خواہشات باطل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ چکا ہے، آپ ان کی خواہشات کو حق کا بدل نہ بنائیں۔ لکل ہر ایک کے لیے، جعلنا منکم بنایا ہم نے تم میں سے، شرعتن ایک راستہ، ومنہاجن اور ایک طریقہ، یعنی تمام قوموں کو ایک راستہ اور ایک طریقہ عطا کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبیل اور سنت مراد ہے، شرعتن یعنی شریعت جو اللہ تعالیٰ سے ملائے، اور منہاجن دین میں واضح راستہ جس پر تم چلتے ہو۔ شریعتیں امتوں کے اختلافات کے ساتھ بدلتی رہی ہیں، مختلف دور میں ان میں
تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، ہر شریعت اپنے نفاذ کے وقت عدل پر رہی ہے اور تمام شریعتوں میں بڑے بڑے اصول کبھی نہیں بدلتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ امتاً واحدتاً، ایک امت، یعنی تمہارے درمیان عقیدے، عبادت اور فیصلوں میں پھر کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اس لیے کہ وہ آزمائے تمہیں، فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف شریعتیں دے کر آزمایا ہے کہ کون اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے، بس وہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہر قوم کو آزماتا ہے اور ہر قوم کو اس کے حال اور شان کے لائق عطا کرتا ہے تاکہ قوموں کے درمیان مقابلہ رہے تو ہر قوم دوسری قوم سے آگے بڑھنے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا، سبقت لے جاؤ، الخیراتی، بھلائیوں میں، یعنی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے جلدی سے آگے بڑھو اور ان کو مکمل کرو۔ بھلائی میں آگے بڑھنے کے لیے دو اصول سامنے رکھنا ضروری ہے، یعنی جب بھی بھلائی کا وقت آ جائے اور اس کا سبب واضح ہو جائے تو جلدی سے اس کی طرف جانا اور حکم کے مطابق مکمل طور پر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا اور اللہ کے احکامات کی اطاعت میں آگے نکلنا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سب کو اکٹھا کرنا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی جن شریعتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اللہ تعالیٰ سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، حق پر ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا اور باطل پر چلنے والوں کو عذاب دے گا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کعب بن اسید اور عبداللہ بن سوریہ اور شاش بن قیس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو، ممکن ہے کہ ہم ان کے دین میں کوئی فتنہ پیدا کر سکیں۔ تو یہ لوگ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے عالم اور ان کے سردار ہیں، اگر ہم آپ کی اتباع کر لیں گے تو تمام یہود آپ کی اتباع کر لیں گے اور کوئی بھی ہماری مخالفت نہیں کرے گا، البتہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، ہم ان میں آپ کو فیصل بناتے ہیں، آپ ہماری حمایت میں ان کے خلاف فیصلہ کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آیت نازل فرمائی اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور سنت کی ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کی خواہشات کی پیروی سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اگر اللہ کے مکمل قانون کے نفاذ میں کسی کی خواہش رکاوٹ بنتی ہے تو آپ فتنے میں پڑ جاؤ گے، اس لیے کہ یہ مکمل پھر شریعت نہیں ہوگی بلکہ خواہش پرستی ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے بچ کر رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں، عَن بَعْدِ، اس میں سے بعض، مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی ہے کہ یہود کی فریب کاریوں سے بچیں، وہ آپ کو فتنے میں ڈال کر ایسی چیز سے نہ روک دیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے سچائی کی پیروی کو فرض قرار دیا ہے، خواہشات کی پیروی اس کو چھوڑنے کا سبب بنتی ہے، اس لیے آپ خواہشات کی پیروی سے بچیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، أَن يُصِيبَهُمْ، کہ انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، یعنی اگر وہ آپ کی پیروی اور حق کی اتباع سے منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی دنیا اور آخرت میں جو سزائیں مقرر کی ہیں ان میں سب سے سخت یہ ہے کہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے اور رسول کی پیروی کی بجائے اس آزمائش کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر لوگ منہ پھیر لیں تو آپ شریعت کو پورے طریقے سے تھامے رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کریں اور لوگوں کی روگردانی آپ کو ڈھیلا نہ کریں،
ان لوگوں کے منہ پھیرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ لوگ برے نتائج کا شکار ہوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر لفاسقون یقیناً نافرمان ہیں، یعنی یہود کی فطرت میں ہے نافرمانی، وہ رسول کی نافرمانیاں کرنے کے عادی ہیں۔ یہود کی اکثریت فاسق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کو چھوڑنے والے ہیں اور اس کی اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے۔ سورہ یوسف 103۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اکثر لوگ فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ لوگ اسی طرح رہیں گے، آپ انہیں بدل نہیں سکتے۔ افا حکم الجاہلیتی تو کیا جہالت کا فیصلہ یا بغونا وہ چاہتے ہیں، یعنی کیا وہ کفار کی دوستی طلب کر کے اور آپ سے اعراض کر کے جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں۔ ہر وہ فیصلہ جو اس چیز کے خلاف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ تو اس طرح دو قسم کے فیصلے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اور دوسرا جاہلیت کا فیصلہ۔ تو جو کوئی اللہ اور اس کے فیصلوں سے منہ موڑتا ہے تو وہ دوسری قسم کے فیصلوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ جہالت، ظلم اور گمراہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان فیصلوں کو جہالت قرار دیا ہے۔ رہے اللہ کے فیصلے تو وہ یقیناً عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر، جس میں ہر طرح کی بھلائی ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات اور قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مغضوب ہیں، یعنی جن پر غصہ کیا گیا ہے۔ حرم شریف کی حرمت پامال کرنے والا، اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ اپنانے والا، اور کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ وہ اس کا خون بہائے۔ صحیح بخاری 6882۔ ومن احسن من اللہ اور کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا ہے حکمن فیصلہ کرنے میں لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، کیا خالق سے بڑھ کر انسانوں کی ضروریات اور مصلحت کو جاننے والا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قانون بنائے؟ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، کیا رب سے بڑھ کر کوئی اور ہمدرد ہو سکتا ہے؟ وہ علیم ہے، قیامت تک آنے والے حالات سے اس سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ صرف یقین لانے والوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔